ریسٹوریشن میں مزہ تب آتا ہے جب آپ کو چیز اویلیبل ہو. جو ٹارگٹ تھا نا یہ اس سے بہتر بنی ہے. اس گروپ کا مزہ یہ ہے کہ یہ اسپیسیفکلی لور ہی ہے VW کے. میرے پاس ابھی بھی VW کی بک پڑی ہوئی ہے. میرا نام عبید اللہ خان ہے اور میرا تعلق پشاور سے ہے. آٹو موبائل سے جو میرا تعلق ہے یہ بائی پروفیشن میرے والد صاحب کی طرف سے ہے، انہیریٹڈ، کیونکہ میں بچپن سے ہی اس فیلڈ میں ہوں اپنے والد صاحب کے ساتھ، اور اپنی ورک شاپ میں ان کے ساتھ کام کرتا رہا. تو اس دوران جب میں نے اپنی میٹرک کر لی تو چونکہ پریکٹیکلی میں بچپن سے ہی جانتا تھا، اس وقت میں نے GCT کالج آف ٹیکنالوجی میں آٹو موبائل میں ایڈمیشن انہوں نے دلوایا. 94 میں نے GCT ٹاپ کیے اور اس کے بعد اپنی ورک شاپ کو چھوڑ کے ٹویوٹا جوائن کر لی. اور اس وقت جو ہمارے استعمال میں جو گاڑی تھی وہ 1950 ہلمین منکس تھی، جو کہ ابھی بھی باہر گھر میں کھڑی ہے. میرا بچپن اسی گاڑی میں گزرا ہے. اور یہ جو گاڑیوں کا جو رینوویشن ہے اور بنانا ہے یہ انہیریٹڈ ہے اور بچپن سے ہی ہے. یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، لیکن ٹائم ٹو ٹائم چیزیں ڈفرینٹلی مختلف گاڑیاں رینوویٹ کی ہیں. ٹویوٹا فرنٹیئر جوائن کرنے کے بعد ان کی جتنے بھی سٹیپس کی ٹریننگز ہیں اس میں جو ان کی لاسٹ ٹریننگ ہے اس کو کہتے ہیں سروس ایڈوائزر اسکل کنٹیسٹ، جو کہ میں اس کا ونر ہوں 2003 کا. میرے بیک پہ اس کی شیلڈ لگی ہوئی ہے سامنے. اور آنرلی میں جاپان وزٹ کر چکا ہوں. بیس آن دیٹ میں نے ٹریک نہیں چھوڑا. ٹریک میرا وہی آٹو موبائل کا تھا. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو میری جاب ہے، میری ہابی جو ہے وہ ایک ہی ہے، تو اس پہ کوئی کویسچن نہیں کر سکتا. یہ مطلب ہے کہ میچنگ اس طرح ہوئی. ریسٹوریشن کا جو شوق ہے وہ تو بچپن سے ہی ہے، چاہے وہ کسی قسم کی بھی آٹو موبائلز ریلیٹڈ گاڑی ہو، تو وہ تو مجھے مطلب ایک شروع سے ہے. اور میں اس میں جو پروفیشنلزم ہے اپنی، اس میں وہ شو کرتا ہوں کہ یار میں کتنے لیول تک جا سکتا ہوں. VW کا جو شوق ہے 2015 میں میرا ایک دوست ہیں، وہ اس کو بیٹل کا بڑا شوق تھا. میں نے کبھی بیٹل نہ چلائی تھی اور نہ کبھی بیٹھا تھا. بچپن میں والد صاحب کے ورک شاپ میں اکا دکا پشاور میں تھی، افغان میٹل ورکس ایک کمپنی تھی پشاور میں، ان کے پاس ایک بیٹل تھا، ایک بس تھا. تو جب میں ورک شاپ میں کام کرتا تھا تو اس وقت اس کی ٹیوننگ میں کرتا تھا. اتنا مجھے پتا تھا ایئر کولڈ ہے یہ. باقی کبھی اس میں مطلب ہے کہ آنیسٹلی کہ میں بیٹل میں کبھی بیٹھا بھی نہیں تھا. تو فرسٹ ٹائم اس نے مجھے کہا کہ یار میں نے ایک بیٹل بنانی ہے، تو آپ کے ذہن میں کیا آئیڈیا ہے، کس طرح ریسٹور کریں گے. تو اس نے ایک بیٹل لی. تو پہلی دفعہ اس پہ میں جس دن لی اسی دن میں اس پہ پشاور چلا گیا. یہ میرے فرسٹ جرنی تھا موٹر وے پہ. تو اس کو چلا کے مجھے بڑا مطلب انجوائے کیا. فرسٹ ٹائم تھا. واپسی پہ میں آ کے تو پھر اس کے لیے جو ورک آؤٹ شروع کیا کہ یار اس کے پارٹس کدھر اویلیبل ہوں گے. یہاں پہ ہمارے ویل نون صاحب ہے ناصر شیخ صاحب، کسی ذرائع سے ان سے ملاقات ہوئی. ان سے پتہ چلا کہ بھئی بیٹل کے پارٹس کہاں سے اویلیبل ہیں. انہوں نے گائیڈ کیا کہ آپ کو جو ہے نا جو چیز بھی چاہیے میں آپ کو پرووائڈ کروں گا. پارٹس، کیونکہ مجھے پارٹس کا کوئی اندازہ نہیں تھا کہ اس کے پارٹس ہم سب سے بڑا ایشو جو بیٹل کا ہے، فوکسی کا ہے، وہ پارٹس کی اویلیبلٹی ہے. وہ اس ملک میں آپ کو اس کوالٹی کے نہیں ملیں گے. یوز میں ملیں گے لیکن جو نہیں ہے وہ 1 2 3 اور 4 5 کوالٹی کے ملیں گے. تو بہرحال اس پروجیکٹ کو ہم نے سٹارٹ کیا، انیشیٹ کیا، اور اس سے اسکریچ سے اللہ کے فضل سے اور ناصر صاحب کی سپورٹ سے
وہ گاڑی میں نے تیار کی اور پروجیکٹ بڑا سکسیسفل. اس میں ساری سپورٹ جو تھی وہ ناصر صاحب کی تھی. although کہ میں نے مطلب باغ دوڑ میری تھی، لیکن ناصر صاحب کی گائیڈ لائن تھی، کیونکہ وہ ویل نون ہیں، ان کو پتہ ہے بیٹل کہاں سے اس کا سامان ملتا ہے، کہاں سے. کرتے کرتے جب وہ گاڑی کمپلیٹ ہو گئی تو مجھے ویسے ہی شوق ہوا کہ یار اس میں تو بیٹل کے چلانے کا کوئی اور مزہ ہے. جو سب سے خوبصورت بات مجھے بیٹل میں لگی، یہ واحد گاڑی ہے جس کے A to Z پارٹس آپ کو نئے اویلیبل ہیں. تو ریسٹوریشن میں مزہ تب آتا ہے جب آپ کو چیز اویلیبل. اس کی سب سے بڑی جو بات ہے، آپ کو جو چیز نہیں چاہیے آپ کو مل جاتی. تو اس لیے اس پروجیکٹ کو پھر میں نے وہ گاڑی تو 2017 میں کمپلیٹ ہو گئی تھی، تقریباً آلموسٹ 2 سال لگ گئے تھے. میں نے پھر گاڑی چیک کرنا شروع کر دی نا کہ مارکیٹ میں کون سی گاڑی ہے. میں اس چکر میں تھا کہ مجھے کوئی اوریجنل کنڈیشن کی گاڑی ملے جو کہ جس کو ریسٹوریشن میں بھی مزہ آئے. تو ایونچولی مجھے 2019 میں ایک 1974 کی جو ہے نا اکانومی ماڈل 1200 cc ایک گاڑی مل گئی اسلام آباد سے. اس میں CNG لگی ہوئی تھی. سب سے پہلے تو وہ میں نے اسے پھینک دی اور اس کے بعد چلانا شروع کر دی. گرمیوں کا سیزن تھا تو میرا پہلا کام اس میں AC کا تھا کہ میں نے اس میں AC لگانا ہے. تو اس میں نے فرسٹ ٹائم AC لگوایا اور ٹیسٹ اینڈ ٹرائل کے بیس پہ لگایا، کیونکہ ایئر کولڈ انجن تھا. بہت سے لوگ کہتے تھے اس میں چلے گا یا نہیں چلے گا، بہت سارے رومرز تھے. تو کیونکہ وہ گاڑی پرانی گاڑی تھی، چلتی تھی، فرسٹ کلاس چلتی تھی، تو میں نے کہا وائی ناٹ کہ اس پہ ٹیسٹ اینڈ ٹرائل کیا جائے. کیونکہ میں دیوان میں رہ چکا تھا تو ہم جو بھی چیز نئی لانچ کرتے تھے اس کا ہم اپنا ٹیسٹ اینڈ ٹرائل کرتے تھے، R&D اس پہ کرتے تھے. 1200 cc پہ میں نے ودن 3 days میں نے اس میں AC لگایا. وہ سکسیسفل چل گیا. جب وہ چل گیا تو اس کے بعد میں نے کیا کیا کہ پوری گاڑی کو ڈسمینٹل کرا دی، مطلب ہے کہ زیرو سے. انیشلی اس کا جو باڈی ورک تھا وہ کیا، کیونکہ اس کے جو فرش تھے وہ سارے اوریجنل تھے، ابھی تک اوریجنل ہے. اس میں کوئی مطلب ہے کہ کٹ پیسٹ کچھ بھی نہیں تھا. صرف اس کے جو فینڈر تھے وہ آپ کو پتہ ہے ڈینشنٹ آ جاتے ہیں. میں نے اس کے جب باڈی کا کام شروع کیا تو پہلے اس کے چاروں فینڈر منگوائے نئے، اور اس کے بمپر منگوائے، اور باڈی کا کام شروع کر کے انجن کو سائیڈ پہ رکھ دیا گھر میں. تو میں نے پریفر کیا کہ میں اس کو پہلے باڈی کا کام کروں. تو باڈی کا کام کمپلیٹ کرنے کے بعد اس کو ساتھ جب باڈی کا کام ہوتا رہا تو میں نے انجن بھی ڈسمینٹل کر لیا. انجن اس کی اوریجنل 1200 cc تھا اس وقت. چونکہ اتنا پھر ناصر صاحب سے سیکھ لیا تھا کہ اس کی کون سی کمپنی ہے، کہاں سے اسپیئر پارٹ ملتے ہیں، کس طرح ملنے ہیں. تو وہ سورس یوز کرتے اس کا جو انجن ہے وہ میں نے بلڈ کیا. اس کا ایک کٹ آتا ہے EA پرفارمنس امریکن کا. اس میں آپشن ہوتے ہیں 1200 کو 1400 کرتے ہیں، 1300 کو 1500 اور 1600 کو 1800 اس کے کٹس آتے ہیں. تو پھر میں نے سب سے پہلے جو پسٹن کا کٹ تھا وہ اس وقت تھوڑا ایکسپینسیو بھی تھا، اور پھر US سے لانے کا بھی مسئلہ تھا. تو سب سے پہلے اس کے انجن کے پارٹ جو ہے نا میں نے آرڈر کرنا شروع کر دی. جو بھی چیزیں وہ آرڈر کرنا شروع کر دی. ساتھ ساتھ اس کا باڈی کا کام بھی ہوتا رہا، کیونکہ باڈی کے کام پہ کافی فوکس رکھا. اس کا باڈی کا کام میں نے 2 جگہ سے کروایا. پہلے جو ہمارے ایک جو نارمل ڈینٹر ہیں جو یوزولی یہاں پہ VW کا کام کرتے ہیں، جو پرانے ڈینٹر ہیں ان سے کام کروایا. لیکن جب میں پینٹ کے لیے گاڑی لے کے گیا تو اس میں سے بہت سارے ڈیفیکٹ انہوں نے نکالے
اور بیسیکلی میں اس کو پھر یہاں پہ ایک ورک شاپ ہے ادھر لے کے گیا. انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جو آپ کی جو گاڑی میں جو ڈینٹ ہے نا وہ ہمارے اسٹینڈرڈ کے پینٹ کا نہیں ہے, تو ہم اس کو ری ڈینٹ کریں گے. اور تو مطلب ہے اس کو دوبارہ انہوں نے اسکریچ سے پھر شروع کیا, مطلب ڈینٹنگ کا کام ریڈو ہوا. اس کے جو باڈی کا ورک ہوتے ہوتے اس کے انجن کے پارٹس بھی آ گئے تھے. تو انجن میں نے اسی روم میں فٹ کیا ہے جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں, کیونکہ سردیاں تھی تو باہر نہیں بیٹھا جاتا تھا. اس کے بعد اس کی انسٹالیشن سٹارٹ کی, جو کیونکہ سارے اتنے عرصے میں تقریباً آلموسٹ سارا سامان پہنچ گیا تھا. اس کی جو بیڈنگز ہے, ربڑ ہے, انجن کے پارٹس, سسپینشن کے سارے پارٹس تقریباً, وہ جو سائیکل تھا اس میں جو آرڈر ہوتا تھا تو نیکسٹ ڈے وہ چیزیں آتی رہی. انسٹالیشن شروع ہو گئی. انسٹالیشن کے بعد وائرنگ بھی کمپلیٹ ہو گئی. VW گولف میں نے کنورٹ کی تھی, اس کی سیٹیں میرے پاس پڑی ہوئی تھی اور وہ بولٹ آن اس پہ فٹ ہو گئی تھی لکیلی. ویسے اس کے ساتھ ٹرائی کی تو وہ فٹ ہو گئی. تو جب میں نے گاڑی کمپلیٹ کی, روڈ پہ نکالا ٹیسٹ, تو اس وقت وہ بلیک کلر میں تھے وہ سیٹس. تو اس کا جو کلر تھا اس کے ساتھ وہ میچ نہیں ہو رہی تھی. تو وہ یہاں پہ ایک پوشش والا ہے, انہوں نے جب گاڑی دیکھی تو ان کو خود ہی, جو بندہ بھی میری گاڑی میں کام کرتا تھا نا, اس طرح وہ جو مدر صاحب ہے ان کو بھی بچپن میں ان کے والد صاحب نے رکھی تھی, تو اس نے بھی بڑے شوق سے کام کیا. اس طرح یہ جو پوشش والے ہیں اس نے کہا بھئی آپ, ہم اپنے جو ہے نا کام آپ کی مرضی کا ہوگا لیکن ہم اس پہ اپنا کو کہتے ہیں شوق پورا کریں. تو اس طرح اس کا انٹیریئر بھی اس کے ایکسٹیریئر کے ساتھ بڑا میچ, بڑا فٹ آیا. ساتھ جو اس کی جو اے سی کی جو فٹنگ تھی, ساری فٹنگ میں نے خود کی ہے, انجن اور الیکٹریکل, اور ایکسیپٹ مطلب اس گاڑی میں جو ڈینٹ اور پینٹ ہے وہ آؤٹ سائڈ جاب ہے, مطلب یہ پوشش وغیرہ ہے. باقی A to Z میں نے اس کا خود کام کیا ہے. اس میں ایک ایڈیشن میں نے کیا ہے کیونکہ یہ ایئر کولڈ ہے اور اے سی اس میں لگایا ہوا ہے, تو اس میں نے ایک آئل کولر ایڈیشنل لگایا اور ایک آئل فلٹر لگایا. تو اس کو پھر میں نے اے سی سمیت فل تھراٹل پہ فل گرمی میں چلایا ہے. اس کی کوئی مطلب ہے کہ یہ نہیں کہ رننگ شننگ کی ہے اور پہلے اس کو صحیح بگایا ہے. میں کہا اگر کچھ کام نکالے تو ابھی نکالیں, بعد میں نہ نکالیں. تو بعد میں اس کو چیزیں آہستہ آہستہ آتی رہیں. اس کا جو ڈسک بریک تھا وہ میرا بڑا شوق تھا, وہ لگوائیں. الائے رمز چونکہ اس میں اس کے اوریجنل الائے رمز 15 سائز میں آتے تھے اور مجھے شوق تھا کہ میں اس میں 16 کا لگاؤں, اور اس کا جو جے بھی ہے وہ بھی 4 ہو, مطلب ہے اسمارٹ رم ہو. تو وہ پھر اس کے لیے میں نے اڈاپٹر منگوائے 100 PCD کے اور وہ انسٹال کیے ہیں. تو وہ اس کے ساتھ گاڑی کی لک اور بہترین ہوگی. ڈیاٹسو کی ایک گاڑی ہے کاسٹ, ریم میں نے اس میں لگائے کاسٹ کے. اس کا یہ جو ریم تھا یہ 16 سائز تھا اور اس کا جے بھی 4 ہے, مطلب ہے کہ اسمارٹ ریم ہے. اس کا PCD 100 ہے, تو اس وجہ سے جو اس پہ جو فٹ آیا ہے وہ ابھی بھی اس کے اوریجنل جینور ریم اور کپس میرے پاس پڑے ہوئے ہیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں یار اس کو اپنے والے لگاؤ. میں کہ یار مجھے جو چیز ابھی مجھے یہ اچھی لگتی ہے تو ہو سکتا ہے کسی کو اچھی نہ لگے اوریجنلٹی وائز, لیکن میں نے تو اپنے حساب سے اس کو, مطلب ہے کہ اس میں ریم اور ٹائر اتنے ایکسپینسو ڈالیں, بریجسٹون کے ٹائر ڈالے ہیں. تو یہ چیزیں جس طرح میں نے کہا آہستہ آہستہ خود اس کے ساتھ ایڈ اپ ہوتی گئی. تو ماشاءاللہ ابھی گاڑی صحیح ٹھیک ٹھاک آپ کے سامنے چل رہی ہے اور لوگ اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. جو ٹارگٹ تھا نا اس سے
آگے ہے، سپر بنی. اس میں وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات آپ کو یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ یار یہ چیز ملے گی یا نہیں ملے گی، تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ یار یہ ایسے بنی، لیکن قدرتی طور پہ وہ چیزیں آپ کو جو ہے ملتی رہی تھی. جس طرح LED میرے خیال میں یہاں پہ کسی گاڑی میں نہیں ہے بیک لائٹ کی. یہ ناصر صاحب سے میں نے مشورہ کی، میں نے ان کو کہا سر میرے پاس ایک آپشن ہے LED کا، اس میں 2 کلرز ہیں، ایک اسموک اور ایک یہ ریڈ. تو اس نے کہا نہیں آپ جائیں ریڈ پہ. تو پھر وہ وہاں سے مینیج کیا اور منگوا لیے. لیکن اس کے ساتھ اس گاڑی کی لک ہی کچھ اور ہو گئی. میرا جو ٹارگٹ تھا نا، یہ اس سے اللہ کے فضل سے بہتر بنی ہے، اور دیر از آلویز اے روم فار امپرومنٹ. یہ بھی میں نے وہیں جاپان سے منگوایا تھا. یہ 94 کا جو ماڈل ہے بیٹل کا، جو لاسٹ ماڈل ہے برازیلین، یہ اس کا اسٹیئرنگ ہے. کیونکہ میں نے چیک کیا وہاں پہ تو یہ اسٹیئرنگ اویلیبل تھا، تو میں نے کہا وائی ناٹ کہ اس کو بھی اس میں ایڈ کیا جائے. اس کا جو گیئر لیور کا کنسول تھا وہ بھی NSA کا ہے، اور پیچھے رین گارڈ جو انجن کے اوپر لگا وہ بھی جینون ہے. وہاں سے آکشن میں ابھی بھی بہت ساری چیزیں ملتی ہیں. میرے پاس ابھی بھی VW کی بک پڑی ہوئی ہے، اس کی وائرنگ ڈائیگرام یہ سامنے پڑی ہوئی ہے. میں نے ڈائیگرام کے حساب سے جو ہے نا اس کی وائرنگ کی ہے. بک پڑھا ہوا، بک اس ٹائم کی تھی جب میرے والد صاحب حیات. والد صاحب پہلے بکس پڑھاتے تھے نا، بغیر تھیوری کے وہ کام نہیں کرتے تھے. بڑا زبردست ایڈیشن ہے. پہلے کوئی میرا اس طرح کا کوئی گروپ میں شمولیت نہیں تھی، یہ پہلا گروپ ہے میرا. ویسے جو بہت سارے دوستوں کے گروپس ہوتے ہیں، لیکن یہ ایک بڑا یونیک سا جو ہے نا گروپ ہے. اس گروپ کا مزہ یہ ہے کہ یہ اسپیسیفکلی VW کے سے ریلیٹڈ ہے. میچور لوگ ہیں، پروفیشنل لوگ ہیں، لور ہی یہ VW کے. اور لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں. مزہ آتا ہے؟ ہاں مزہ آتا ہے، کیونکہ آپ نے محنت کی، اپنے ہاتھ سے بنائی ہے. ہاں اس چیز کا تو میں اس کو انجوائے کرتا ہوں. میں ٹائم کو نہیں دیکھتا. یہ بتائیں کہ اوبیسلی اس وجہ سے بہت سارے نئے لوگ ملے ہوئے، نئے دوست ملے ہوئے، گروپ ایک ہمارا بنا ہوا ہے. یہ کیسا ایڈیشن ہے آپ کی لائف میں VW کا آپ کا؟ اس سے یہ ہے کہ ایک تو نیٹ ورک آپ کا بڑھتا رہتا ہے، دوسرا یہ آپ کو اور چیزیں مطلب ہے کہ سیکھنے کو ملتی ہے. نئی آئیڈیاز لوگ لے کے آتے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ باہر بھی ہیں، باہر سے بھی وہ آئیڈیاز لے کے آتے ہیں. تو کسی کو کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے تو گروپ میں بھی وہ بتا دیتا ہے یار کسی کو چاہیے، یا مطلب منگوانی ہو کسی سے مشورہ لے لیا. تو گروپ کا یہ فائدہ ہے. اور کبھی ایونٹس ہوتے ہیں تو گیٹ ٹوگیدر بھی ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کی گاڑیاں بھی دیکھ لیتے ہیں اور ڈرائیو بھی ہو جاتی ہے.